چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر مصلحت اور حکمت پوشیدہ نہ ہو، لیکن جو تکوینی احکام ہیں ان کے بارے میں سب کو بتایا نہیں جاتا، وہ پردے کے اندر رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سب کو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تو اس حکم کی جو مصلحت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کی حکمت ختم ہو جائے گی۔ اس واسطے وہ سب کو بتایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قرآن مجید میں نقل کیا ہے وہ اسی بات سے آگاہ کرنے کے لیے نقل کیا ہے، اسی بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا ہے۔ قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، کوئی حکایتیں نہیں بیان کی جا رہی اس کے اندر، بلکہ جو بھی قصہ کوئی بھی واقعہ بیان ہوتا ہے تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی بات پوشیدہ ہوتی ہے، وہ بتانی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ بتانا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے حکم دے دیتے ہیں، نہیں، اس کے احکام میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کا ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتا۔ ان واقعات سے پردہ اٹھایا ہے اس واقعے نے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ ہم اسی واقعے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، دین کی دعوت آپ کا مشن تھا، تو کہیں آپ دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کر رہے تھے تو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا روئے زمین پر اس وقت آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اور بالکل صحیح جواب دیا، کہ مجھ سے بڑا زمین پر اس وقت کوئی عالم نہیں ہے۔ چونکہ حقیقت یہی ہے کہ پیغمبر اپنے وقت کا اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ جس وقت جو پیغمبر بنایا جائے گا اس کے زمانے میں اس سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں ہو سکتا، وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب کوئی تکبر پر مبنی نہیں تھا، کوئی متکبرانہ جواب نہیں تھا، جواب بالکل صحیح تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک علم ایسا بھی ہے جو آپ کو نہیں بتایا گیا۔ آپ کو شریعت کا علم دیا گیا ہے، شریعت کے احکام دیے گئے ہیں، تورات دی گئی ہے کہ آپ یہ لوگوں کو یہ شریعت کے احکام بتائیں، لیکن ایک علم ایسا بھی ہے کہ جو آپ کو نہیں دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہتے تھے۔ تو اس بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر۔ اب خضر کون ہے یہ بات قرآن نے کھول کر بیان نہیں کی، بہرحال ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو تکوینی قسم کی ذمہ داریاں حضرت خضر اللہ کی طرف سے انجام دیتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر، تم اس کے پاس جاؤ، اس سے ملو۔ وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب طریقہ بتایا۔ طریقہ یہ بتایا کہ تم ناشتے دان میں مچھلی پکا کر لے چلو اور سمندر کے کنارے کنارے سفر کرو، جہاں کہیں ناشتے دان میں سے مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے اس کے آس پاس ڈھونڈنا، تمہیں خضر مل جائیں گے۔ یعنی تلاش کا طریقہ جو پتہ بتایا وہ بھی عجیب و غریب بتایا۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں جا کر تمہیں ہمارا آدمی مل جائے گا، نہیں، طریقہ ایسا بتایا تاکہ اس کے اندر محنت ہو کہ مچھلی پکاؤ، مچھلی پکا کے اس کو اپنے ناشتے دان میں رکھو اور اس کو ساتھ لے چلو، جہاں وہ مچھلی ناشتے دان سے نکل کر زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے گی، بس اس کے آس پاس ڈھونڈ لینا، وہیں آس پاس تمہیں ہمارا بندہ خضر مل جائے گا، اس سے تم ملاقات کرنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لیا، اس ساتھی کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کنارے پکی ہوئی مچھلی کو ناشتے دان میں رکھ کر روانہ ہوئے۔ چلتے رہے چلتے رہے، چلتے چلتے ایک جگہ جا کر تھک گئے بہت، تو تھک گئے تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں ذرا سا آرام کر لوں، دیکھو خیال رکھنا اگر مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں جائے تو مجھے فوراً جگا دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر سے ٹیک لگا کر جو بیٹھے لیٹے تو ان کو نیند آ گئی۔ ان کے سونے کے بعد مچھلی ناشتے دان میں سے زندہ ہو کر نکلی اور سمندر کے اندر دور تک لائن بناتی ہوئی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ جاگے تو جناب یہ
جو ساتھی تھے ان سے کہنا بھول گئے، ایسا ہو چکا ہے کہ سمندر میں مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر روانہ ہوئے، چل پڑے اور آگے۔ کافی دور جانے کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا بھائی بھوک لگ رہی ہے، ذرا ناشتہ دان کھولو، کچھ کھا لیتے ہیں۔ اب جب ناشتہ دان کا ذکر آیا تو ساتھی کو یاد آیا، اس نے کہا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ بس میں بھول گیا، میرا ارادہ تھا کہ ابھی آپ اٹھیں گے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں گا، لیکن بس جب آپ اٹھے تو میرے دماغ سے بات نکل گئی، میں بھول گیا۔ حضرت موسیٰ پھر واپس لوٹے اور تلاش کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر آرام کیا تھا، اور اس کے آس پاس ادھر ادھر تلاش کیا، دیکھا بھالا تو حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر کو حضرت موسیٰ نے اللہ کا پیغام دیا کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں تاکہ وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ میں حاصل کروں۔ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے میرا اور آپ کا ساتھ نہیں نبھنے کا۔ حضرت موسیٰ نے بہت اصرار کیا کہ نہیں، میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی کسی بات کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت خضر نے کہا دیکھ لیے آپ میری کسی بات پر کوئی اعتراض نہ کریں۔ کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، اگر آپ کوئی بات مجھے بتانا چاہیں گے تو بتا دیجیے گا، لیکن اگر آپ نہیں بتانا چاہیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ ایسا آپ نے کیوں کیا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ وعدہ رہا۔ چنانچہ دونوں اس وعدے کو لے کر ساتھ چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں، رات دن ہمارے سامنے ایسے معاملات خود ہم پر بھی گزرتے رہتے ہیں کہ ایک معاملہ ہمیں بہت برا معلوم ہو رہا ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ایک بیماری سے ہم بہت پریشان ہیں، یہ بیماری ہمیں پریشان کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں، اس بڑی مصیبت سے ہم کو بچا رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوا ذرا یہ بھی سنیے آپ۔ بس تھوڑا سا بریک کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کا محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا۔ حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی، حضرت موسیٰ نے اصرار کیا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ بڑے وعدے وعید کے بعد حضرت خضر اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ دونوں بزرگ چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک دریا بیچ میں آ گیا، اس دریا کو پار کر کے کہیں اور دوسری طرف جانا تھا۔ یہ انتظار میں کھڑے ہوئے تھے دریا کے کنارے کہ کوئی کشتی آئے اور اس میں بیٹھ کر دریا کو پار کریں، کہ اتنے میں ایک کشتی آئی۔ کشتی والوں نے دیکھا کہ دو بزرگ آدمی انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا۔ دونوں بزرگ کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ کشتی چلتی رہی۔ جب وہ جگہ قریب آنے لگی جہاں کشتی کو رکنا تھا، جب وہ جگہ جہاں کشتی کو ٹھہرنا تھا قریب آنے لگی، تو حضرت خضر نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ حرکت یہ کی کہ کشتی کا تختہ توڑ دیا، کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے تو ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ ہماری عزت کی ہے، اپنی کشتی پر سوار کرا لیا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں، ان کی کشتی کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، کشتی کا تختہ توڑ رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا دیکھیے یہ پہلا موقع ہے، میں نے آپ سے اسی وقت کہا تھا کہ آپ کی اور میری نبھنے والی نہیں ہے، میں جو کروں گا وہ کچھ اور ہوگا، آپ جو کریں گے وہ کچھ اور ہوگا، اس واسطے بہتر یہی ہے کہ میرا آپ کا ساتھ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، پہلا موقع ہے، معاف کر دیجیے، آئندہ میں کچھ نہیں بولوں گا۔ کہا کہ ہاں بس آپ میری بات پر کچھ نہ کہیے، آپ دیکھتے رہیے جو میں کر رہا ہوں۔ تو حضرت خضر نے کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ وہاں پہنچے، اس کے بعد ایک بستی میں داخل ہوئے۔ ایک بستی میں داخل ہوئے تو عام طور پر طریقہ یہی تھا پرانے زمانے میں کہ جب کوئی مسافر آتا تھا تو لوگ اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا انتظام کر دیتے تھے۔ پرانے زمانے میں تو سرائے ہوا کرتی تھی، سرائے نہیں ہوتی تھی تو لوگ اپنے طور پر مہمان کا اکرام کرتے تھے۔ بھائی کوئی اجنبی آ گیا، کوئی مہمان آ گیا، بھائی اس کو کھانا کھلا دیا، اس کے ٹھہرنے کا انتظام کر دیا۔ لیکن وہ بستی والے ایسے نالائق تھے کہ ان دونوں بزرگوں کے نہ تو کھانے کا انتظام کیا اور نہ ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ یہ بیچارے ساری رات بھوکے پڑے رہے۔ جب صبح ہوئی اور وہاں سے روانہ ہونے لگے
تو روانہ ہوتے وقت ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک گھر کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، گرنے والی ہے۔ حضرت خضر نے سیدھا کیا کہ گر نہ جائے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ ان سے کچھ پیسے لے لیتے تو اس سے ہم کچھ کھانے کا انتظام کر لیتے، سارا دن ہو گیا بھوکے ہیں، تھک بھی گئے ہیں۔ آپ نے ایسے ناہنجار لوگ جنہوں نے آپ کی مہمان نوازی نہیں کی، ان کا کام مفت میں کر دیا، کم سے کم کچھ پیسے لے لیتے تو اس سے ہمارا کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے یہ دوسرا موقع ہے، آپ نے پھر میرے کام میں دخل اندازی کی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میرا کام اور طرح کا ہے، آپ کا کام اور طرح کا ہے، میرا علم کچھ اور ہے، دیکھیے اب یہ دوسرا موقع ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ یہیں سے رخصت ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ نے معذرت کی کہ بس اس مرتبہ مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ میں بالکل آپ کے کسی کام میں کوئی دخل نہیں دوں گا۔ یہ قرآن مجید میں واقعہ چل رہا ہے۔ اب وہاں سے آگے چلے، آگے روانہ ہوئے، ایک بستی آئی۔ جب بستی آنے والی تھی، بستی کے آثار شروع ہو گئے تھے، تو دیکھا کہ ایک بستی کے کنارے پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، بچے ویسے ہی دیکھنے میں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بچہ بہت ہی ہونہار، دیکھنے میں بڑا خوبصورت، بڑا دلکش، بہت ہی ہونہار۔ حضرت خضر نے اس کو گود میں اٹھا لیا، گود میں اٹھا کے اچانک اس کو اتنی زور سے زمین پر پٹخا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ بس اب تو حضرت موسیٰ بے قرار ہو، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک معصوم جان لے لی بلا وجہ، اس نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ کیوں آپ نے اس کو مارا ہے، اس بچے کو؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اب تو حضرت موسیٰ بالکل قابو سے باہر ہو گئے اور کہا کہ بس یہ آپ نے کیا کر دیا ہے کہ ایک معصوم جان کو اس طرح سے قتل کر دیا، کوئی اس نے بیچارے نے کوئی خطا نہیں کی تھی۔ بس غرض یہ کہ خوب حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سنا چکے تو حضرت خضر نے کہا دیکھیے بس میرے اور آپ کے درمیان یہ جدائی، اب تیسرا موقع ہے، اب ہمارے آپ کی آگے چلنے والی نہیں ہے۔ ہاں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے تھے۔ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں کام میں نے کیوں کیے تھے۔ قرآن مجید میں یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے پہلا موقع جو آپ نے کہا تھا کہ کشتی کا میں نے تختہ توڑ دیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں کشتی کو رکنا تھا وہاں کا بادشاہ اچھی اچھی کشتیوں کو ضبط کر لیا کرتا تھا۔ جو بھی اچھی کشتی ہوتی تھی اس کو دیکھ لیتا تھا، ضبط کر لیتا تھا بحق سرکار۔ تو کشتی والے بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے تھے، کشتی ان کی چلی گئی۔ چونکہ یہ کشتی والے نیک آدمی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ ان کی کشتی توڑ دو تاکہ ان کی کشتی ضبط نہ ہو۔ تختہ تو پھر لگ جائے گا، تختہ لگانے میں کون سی دیر لگتی ہے، 2 قلعے پھر ٹھوک دیں گے، لیکن وہ خراب کشتی دیکھ کر بادشاہ ضبط نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ ان کی کشتی رہ گئی، ورنہ تو ضبط ہو جاتی۔ تو وہ بظاہر تو لگ رہا تھا کہ ہم برائی کر رہے ہیں، حقیقت میں برائی نہیں تھی، حقیقت میں ان کی بھلائی تھی۔ تو وہ کام کے جو دیکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، وہ کام حقیقت میں بہت ٹھیک تھا، بہت اچھا کام تھا۔ تو پہلا جو آپ نے معاملہ تھا دیکھا کہ میں نے جو بھی کیا تھا وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھلائی کے لیے وہ کشتی کا تختہ توڑوایا تھا، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو بظاہر تو کچھ اور معاملہ نظر آ رہا تھا کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں نقصان نہیں ہو رہا تھا، حقیقت میں فائدہ ہو رہا تھا۔ تو کتنے ہی کام اس اللہ کی سلطنت میں ایسے ہیں کہ جو بظاہر ناگوار ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم برا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ تو انجام کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، چونکہ ہمیں نہیں معلوم، ہمارا علم محدود ہے، ہم تو صرف سامنے کی چیز دیکھتے ہیں اور فوراً ہم اس سے نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کیا کشتی والوں کے بھلے کے لیے کیا، بظاہر برا معلوم ہو رہا تھا، حقیقت میں اچھا تھا۔ تو پہلا معاملہ تو یہ تھا۔ اب دوسرا معاملہ لیجئے۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ میں نے اس دیوار کو بغیر اجرت کے ٹھیک کیا۔ آپ نے کہا کہ کچھ اجرت لے لیتے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے
یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ایک ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ دولت چھوڑ کے گئے تھے اور وہ دولت اس دیوار کے نیچے مدفون تھی۔ اگر یہ دیوار گر پڑتی تو بچے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، یتیم تھے، ان کے جو وارث تھے وہ اس دولت کو ہتھیا لیتے اور یتیموں کے ہاتھ کچھ نہ لگتا۔ چونکہ ماں باپ نیک تھے، ان کی دولت حلال تھی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کے یہ دولت کام آ جائے، اس لیے مجھے حکم ہوا کہ اس دیوار کو گرنے مت دو، اس دیوار کو سیدھا کر دو۔ جب وقت آئے گا، بچے بڑے ہو جائیں گے، تب وہ اپنے ماں باپ کی دولت کو پالیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو بظاہر تو آپ کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ہم بغیر اجرت کے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ایسا کرو، میں ایسا ہی کر رہا تھا، اور اس میں ان بچوں کی بھلائی تھی۔ تو یہ دوسرا واقعہ جو پیش آیا، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو تھا وہ اللہ کا حکم تھا، تکوینی معاملہ یہ تھا۔ اب رہ گیا تیسرا معاملہ جس پر آپ بہت زیادہ بے چین ہوئے ہیں۔ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ ایک معصوم جان کا لینا یہ بڑی غلط بات ہے کہ ایک بچے کا قتل کر دیا جائے، لیکن معاملہ اصل کیا تھا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے، ان کے ماں باپ بہت نیک ہیں، اور یہ بچہ آگے چل کر کیسا بنے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ماں باپ کو تو نہیں پتہ ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کیسا بنے گا اور اپنے ماں باپ کے لیے باعث رسوائی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس اولاد کے بجائے دوسری نیک اولاد ان کو عطا کی جائے، اس اولاد کے بجائے دوسری نیک اولاد ان کو عطا کی جائے۔ تو بظاہر تو ان کے بچے کی موت ہو رہی ہے، ایک صدمہ ہو رہا ہے کہ ان کا بچے کا قتل کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نالائق بچے سے ان کو چھٹکارا دلایا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہیں معاملات اللہ کے تکوینی۔ اب بتائیے کہ یہ علم کس کو ہے کہ یہ اولاد کیسی ہوگی اور جو دوسری اولاد ہوگی وہ نیک ہوگی؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ تکوینی فیصلے بظاہر کچھ ہوتے ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ جو بظاہر نظر آتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں۔ رات دن ہمارے سامنے ایسے معاملات خود ہم پر بھی گزرتے رہتے ہیں کہ ایک معاملہ ہمیں بہت برا معلوم ہو رہا ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ایک بیماری سے ہم بہت پریشان ہیں، یہ بیماری ہمیں پریشان کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں، اس بڑی مصیبت سے ہم کو بچا رہے ہیں۔ سفر میں جانا ہے، اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور ہم سفر میں جانے سے رہ گئے، اور کوفت ہو رہی ہے کہ لیے صاحب بیٹھے بیٹھے طبیعت خراب ہو گئی، سفر میں جانا تھا، سفر ملتوی کرنا پڑا، لیکن اس سفر میں کیا پیش آنا تھا، کیا حادثہ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس سے روکنا تھا، اس سے بچانا تھا، ہماری حفاظت کرنی تھی۔ تو بظاہر تو یہ چھوٹی سی بیماری آئی، لیکن اس بڑی آفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بچانا تھا، اس سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو تکوینی معاملات ہیں ان کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے، اس لیے بندے کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور چیپ بجبی نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ اللہ نے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، بس یہ ہے بندے کا کام۔ تو ہماری اسلامی طرز زندگی میں یہ فکر بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے، یہی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔